نمبر 68، قرضوں میں جھکڑ جانا۔ ایک سبب مسلمانوں کی تنزلی کا قرضوں میں جھکڑ جانا۔ آج ہم ہر اعتبار سے مقروض ہوتے جا رہے ہیں۔ سلف قرضے سے بچتے تھے، صحابہ ہو، سلف ہو، تابعین ہو، قرضے سے بچتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من المغرم، یا اللہ میں قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں قرضے سے؟ آپ نے فرمایا اس لیے مانگتا ہوں، جب آدمی قرض لے لیتا ہے پھر بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ بات کرتا ہے جی اب قرضہ دینا ہے مثلاً مہینے بعد، پھر جھوٹ بولتا ہے جی یہ پریشانی آئی، یہ مصیبت آئی، یہ حادثہ ہو گیا، اور کبھی وعدہ کرتا ہے ہفتے بعد دوں گا، پھر 2 ہفتے بعد دوں گا، تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس لیے میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ آتا، آپ پہلا سوال کرتے حل علیہ دین، اس پر قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر قرضہ ہوتا آپ فرماتے اس نے ادائیگی کے لیے کچھ مال چھوڑا، اگر چھوڑا ہے تو قرضہ ادا کر دو، پھر آپ نماز جنازہ ادا کرتے۔ اگر مال نہ چھوڑا ہوتا تو پھر آپ فرماتے کہ میں جنازہ نہیں پڑھاتا، صلوا علی صاحبکم، تم لوگ خود اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ اسی طرح ایک جنازہ لایا گیا، اس پر قرضہ بھی تھا اور کچھ چھوڑا بھی نہیں تھا، حضور نے فرمایا تم خود پڑھ لو۔ تو صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیے اور جو اس پر قرضہ ہے میں ادا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ادا کرو گے؟ فرمایا جی ادا کروں گا۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھایا۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد، سلف اتنے محتاط، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی احتیاط میں گزری، تو ایک دور تھا مسلمان قرض لینے سے بچتے تھے۔ اب عادت بن گئی، ہر آدمی قرض کی عادت ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، ہر ایک کو دیکھو وہ قرض مانگتا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دن بدن معاشی بوجھ تلے دب رہا ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ یعنی انسان اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کر رہا۔ اصل چیز ہے اخراجات کو کنٹرول کرنا، جتنی آمدنی ہے اس آمدنی میں اپنے اخراجات کو کنٹرول کیے جائیں۔ مسئلے کا حل قرض لینا نہیں ہے، مسئلے کا حل خواہشات کو چھوڑنا ہے۔ ضرورتیں اللہ پوری کر رہے ہیں، قرض آدمی لیتے خواہشات کی وجہ سے۔ اب شادی میں اگر وہ چاہے اپنے گھر میں کھانا کھلا کے رخصت کر سکتا ہے مہمانوں کو، نہ بھی کھلائے تو ولیمہ تو سنت ہے، نہ کھلاؤ تو شریعت نے فرض واجب تو نہیں کیا۔ لیکن ایک آدمی ہال بک کراتا ہے جی 4 لاکھ روپے کا، اے سی والا ہال ہو، پتہ چلے 50-60 ہزار روپے اس نے کارڈوں میں لگائے، مختلف قسم کے کھانے بنوا رہے، 10 سے 15 لاکھ روپے لگایا، ایک بارات کی گاڑیاں گزر رہی ہیں، لاکھوں روپے ان پہ لگ گیا۔ یہ کس کے لیے لگا رہا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، قرض تلے دب گیا۔ 2 راتوں کی وجہ سے 20 سال تک قرضہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ خدا نے تو ظلم نہیں کیا، انسان نے خود کیا۔ شریعت کی تعلیمات تو سادگی کی ہیں، 2 گواہ موجود ہوں، ایجاب اور قبول ہو، نکاح ہو جاتا ہے۔ ولیمہ نہ بھی ہو کوئی حرج کی بات نہیں، لڑکی والوں پہ شریعت نے دعوت رکھی نہیں، مہر کم سے کم 10 درہم ہے، گواہ 2 موجود ہیں، خطبہ مسنون ہے۔ یعنی اتنا آسان ہے نکاح کہ 2 گواہ موجود ہوں، میاں بیوی موجود ہیں، پڑھانے والا نکاح پڑھا لے، نکاح ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، قرضوں میں انسان چلتا گیا اور وہ تنزلی کی طرف گیا، پریشانیوں کی طرف گیا۔ اب تو جہاں ہم معاشی اعتبار سے مقروض ہیں، جو بھی پیدا ہو رہا ہے 70,000 روپے کا مقروض ہے پاکستان میں۔ جہاں ہم معاشی اعتبار سے مقروض ہیں، معیشت کے اعتبار سے مقروض ہیں، انفرادی اعتبار سے بھی مقروض ہیں۔ یعنی اگر گھر کے اندر دیکھو باپ الگ لے رہا ہے تو بیوی بھی قرضے لے رہی ہے، بیوی اپنی سہیلیوں سے لے رہی ہے، بیٹیاں اپنی دوستوں سے، بیٹے اپنے دوستوں سے، تو ایک رسم جب اوپر سے چلتی ہے سب میں سرایت کرتی ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، قرضوں کی وجہ سے انسان پریشان ہوا۔ اگر یہ شریعت کی تعلیمات سادگی پہ چلتا، ضرورتیں اللہ پوری کر رہا تھا، تو انسان کبھی تنزلی میں نہ جاتا۔ نمبر 69، سادہ زندگی سے دوری ہو گئی۔ سادہ زندگی، سادگی سے دوری ہو گئی۔ سلف کی عزت کی وجہ سادگی تھی، تکلف نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، سجاوٹ نہیں تھی، زیبائش آرائش نہیں تھی، سادہ زندگی تھی۔
آپ دیکھیں ہم سب میں اپنے آباء و اجداد مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، ایک ایک برتن میں سب کھا رہے ہوتے تھے، اور ایک ایک واش روم تھا، 3 4 فیملیاں استعمال کر رہی تھیں۔ گھروں میں ماربل لگا ہوا نہیں تھا، آل پینٹ لگا ہوا نہیں تھا، قالینیں بچھی ہوئی نہیں تھی، آپس میں محبتیں تھیں۔ اب 240 گز، 500 گز، 400 گز کے بڑے بڑے محلات ہیں، ایک ساتھ ایک بیٹے کے ساتھ دوسرا رہنا نہیں چاہتا، ایک منزل میں ایک پوشن میں رہنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہا، وہ چاہے گا میں الگ رہوں یہ الگ رہیں۔ تو دوریاں ہو گئی، مکانات بڑے ہو گئے، دل تنگ ہو گئے۔ پہلے مکانات چھوٹے تھے، دل کشادہ تھے۔ صابن کا استعمال ہماری والدہ کہتی ایک وقت تھا کہ یہ چونا ہوتا تھا، اس کو لیتے تھے اور بچے کو جب خارش ہوتی تو اس کو رگڑ لیتے اور ڈال دیتے، اللہ اس سے شفا دے دیتا، وہ پاؤڈر کے طور پر استعمال ہو جاتا تھا۔ تو اور آج دیکھو اس پر کتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ یعنی جہاں انسان پڑا وہ سادہ زندگی سے دوری کی وجہ سے، آج موبائل 4-5 ہزار روپے کا سادہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، اب یہ 3 لاکھ روپے کا لے رہا ہے تو یہ اپنی عیاشی کے لیے لے رہے نا۔ سادہ زندگی میں آئے 2000 کا سوٹ کافی ہے، یہ 20,000 کا لے رہے تو یہ اپنی عیاشی میں لے رہے۔ تو بہرحال جتنی سادہ زندگی تھی سکون تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی حالات ایسے ہیں، جی بڑی مہنگائی ہے۔ مہنگائی نہیں ہے، سب سے زیادہ انسان خود کر رہا ہے۔ ہر گھر میں ہر کمرے میں اے سی لگایا ہوا ہے، گاڑی اس نے 40 سے 50 لاکھ کی لی ہوئی ہے، جی مہنگائی ہے۔ تو اخراجات کو جتنا انسان کنٹرول کرتا رہے، اپنے کھانے پینے کے ضروریات کے سادگی پر آتا رہے، اللہ تعالیٰ آج بھی وہ سکون جو سلف کو دیا وہ آج بھی تھا۔ ان کی سادہ زندگی تھی، پرتکلف نہیں تھی، اس زندگی میں تکلف نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ تو ایک بات میں نے عرض کی، سادہ زندگی سے دوری ہو گئی۔ نمبر 70، مادہ پرستی کے حرص بڑھ گئی۔ مادہ پرستی کہتے ہیں پیسے کی محبت، مال کی محبت کی حرص بڑھ گئی۔ یعنی سلف میں حرص نہیں تھی اور بعد والوں میں حرص آ گئی۔ سلف کی زندگی دیکھیں، مال موجود ہے لیکن انہیں مال کی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ ایک واقعہ تاریخ طبری میں ہے، عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ، مدائن فتح ہوا، مال غنیمت کو جمع کیا گیا، تو یہ ان کو کہیں سے خزانہ ملا اور پوری پیٹی میں جواہرات تھے، سونا بھی، چاندی بھی، دراہیم بھی، سب اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں۔ اپنے منہ کو انہوں نے ڈھانپا ہوا ہے، کوئی ان کو پہچان نہ سکے، منہ کو بالکل رومال کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے۔ تو کہا جی یہ بھی غنیمت میں شامل کرو۔ جب دیکھا گیا وہ اتنا سارا تھا، سارا غنیمت کا سامان ایک طرف اور وہ جو لے کر آئے وہ سب ایک طرف، تو سارے بڑے فکر مند ہوئے، اتنا سارا یہ اکیلا لے کر آیا۔ تو پوچھے جی نام کیا ہے؟ انہوں نے نام نہیں بتایا۔ پوچھے جی خاندان قبیلہ کچھ تو بتائیے۔ فرمایا جس رب کے لیے کیے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، وہ اللہ میرا خاندان قبیلہ بھی جانتا ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو نہیں بتایا، وہ سب دیا، واپس آ گئے۔ ایک شخص کہتا ہے میں آخر تلاش ان کو کرتا رہا، کسی جگہ جب یہ نماز پڑھنے لگے، جب چہرہ کھولا تو ان کی نظر پڑی تو عامر بن عبد قیس رحمہ اللہ تھا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو مادہ پرستی سے، دنیا سے، حرص سے دور تھے۔ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی سب جمع کرا دیا اور اپنے لیے اس میں سے کچھ نہیں رکھا۔ تو انسان پریشان حرص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک کہانی، ایک شخص نے اعلان کیا، زمینیں تھی، کہا کہ جو آدمی اس زمین کو جتنا نشان لگائے گا، سورج طلوع ہونے کے بعد کدال لے کر نشان لگائے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے واپس اس جگہ تک آنا ہے، جتنی جگہ نشان لگاؤ گے وہ سب اس کی ہوگی۔ کہا نشان لگاؤ کدال سے، اوپر سے چونا ڈالتا ہوئے جاؤ۔ بڑی زمین تھی، جو جتنا نشان لگائے گا لیکن واپس اسی جگہ پہ پہنچنا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ درمیان میں کھانا پینا کچھ نہیں ہے، پانی نہیں پینے، کھانا نہیں ہے، جتنے نشان لگاؤ وہ زمین تمہاری ہوگی۔ اب کسانوں نے دیکھا ہے تو بڑی اچھی بات، مفت میں زمین مل رہی۔ اب ایک کسان نے کدال لی اور وہ کھودتا کھودتا نشان لگاتا لگاتا جا رہا ہے، آگے تک گیا، ظہر ہو گئی، بھوک لگی، تو اب سوچا واپس آتا ہوں۔ کہا نہیں یار، پتہ نہیں یہ موقع تو پھر نہیں ملے گا، یہ تو پہلی دفعہ اس نے اعلان کیے ذمہ دار نے، اور آگے نشان لگاتا ہوں۔ وہ جگہ وہ زمین اچھی ہے اور نشان لگاتا گیا گیا گیا، عصر کے قریب ہو گئی۔ اب دیکھا جگہ تو پیچھے بہت لمبی ہے، واپس کیسے پہنچوں گا؟
نہیں پہنچا تو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا. تو اب واپسی کے لیے جب پلٹا ہے تو تھوڑا آگے چلتا تھا، بھوک کی وجہ سے گر جاتا تھا، توانائی تو جسم سے ختم ہو گئی. فجر کے بعد سے نشان لگاتا چل رہا ہے، کھانا پینا تو منع تھا. اب پھر زور کرتا 2-3 قدم چلتا چلتا کسی طرح پہنچ جاؤں ورنہ جرمانہ اتنا دینا ہوگا. پھر گر جاتا، پھر اٹھتا، پھر چلتا چلتا گرتا. آخر کار سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس جگہ تک تو پہنچ گیا، لیکن جب گرا وہیں انتقال ہو گیا. اس ذمہ دار نے کہا، کدال اس کے ہاتھ سے لی، دوسرے سے کہا 2 گز زمین اس کے لیے کھودو. یہ زمین اس کے لیے 2 گز، اور یہ غریب نشان لگاتا رہا مشرق سے مغرب تک، جائے گا 2 گز میں. اور محنت اس نے اتنی کی ہے. وہی حال ہے آج جو زمینوں کے جھگڑے ہیں، باپ بھائی کو قتل کر رہا ہے، چچا بھتیجے کو قتل کر رہا ہے. کتنے واقعات آج سننے میں آ رہے ہیں. زمینوں پہ کتنی لڑائی ہیں، لیکن آخر میں جانا کتنے میں؟ 2 گز. ایک چیز میں سب برابر ہیں. بادشاہ بھی جاتا ہے کفن کے 2 کپڑوں میں، فقیر بھی جاتا ہے کفن کے 2 کپڑوں. نہ بادشاہ اپنے ساتھ دولت، پیسہ، جواہرات، سونا چاندی لے جاتا ہے، نہ فقیر اپنے ساتھ لے جاتا ہے. آخری منزل بادشاہ کی بھی وہی ہے، آخری منزل فقیر کی بھی وہی. نہ بادشاہ کے لیے وہاں محل ہے، نہ فقیر کے لیے وہاں جھونپڑی ہے. سب کے لیے مٹی کی جگہ ہے. آخری سفر سب کا دیکھنے میں آئے. لاکھوں روپے کی گاڑیوں میں سفر ہوتا ہے، آخری سفر ایمبولینس میں ہو رہا ہوتا ہے. کہاں زندگی گزاری اور آخری اس میں. پھر آخر میں اسے باہر رکھ دیا جاتا ہے، کوئی اندر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو بہرحال ایک بات میں نے عرض کی، مادہ پرستی بڑھتی جا رہی، اس کی ہرس بڑھ گئی، اور ہرس کی انتہا نہیں. جتنا آدمی پیچھے جاتا ہے ہرس بڑھتی جاتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں. فرمایا ایک مال کی ہرس، ایک عمر کی ہرس. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، مال کی ہرس ختم نہیں ہوتی، عمر کی ہرس ختم نہیں ہوتی. نمبر 71، جہاد کے صحیح تصور سے ناواقفیت. جہاد کا جو تصور اسلام نے دیا تھا، آج تنزلی کی ایک وجہ ہم اس تصور سے ناواقف ہو گئے. اسلام نے جہاد کا تصور دیا تھا کہ کفر کے مقابلے میں ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہے. جہاد کا مقصد یہ تھا اعلاء کلمت اللہ ہو، دین دنیا میں نافذ ہو جائے، غریبوں کو، یتیموں کو، مستحقین کو ان کا حق ملے، اور اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ ہو جائے. تو لوگوں نے اس کو دہشت گردی سے تعبیر کیا کہ یہ خون خرابہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جہاد کا مقصد ہوتا ہے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت. اس کو یوں آدمی مثال سے سمجھے، جب یہ کفر کی طرف سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہیں، تو اس کا علاج شریعت نے جہاد اس لیے رکھا. یہ یوں ہے جیسے کینسر ہو جائے اور ایک پاؤں خراب ہو جائے، شوگر میں انسان کا جسم خراب ہو جائے، پاؤں میں پھوڑا نکلا تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پاؤں کا یہ حصہ کاٹ دو ورنہ یہ پورے جسم میں سرایت کر جائے گا. تو اب ہم خود جاتے ہیں، پیسے جمع کراتے ہیں، آپریشن کراتے ہیں، وہ پاؤں کا وہ حصہ، گوشت کا وہ حصہ کٹواتے ہیں تاکہ یہ ناسور پورے بدن میں پھیل کر سارے جسم کو نقصان نہ دے. جب کفر میں کوئی کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے کفر سے باز نہیں آ رہا، مسلمان کی جان، مال، عزت سے کھیل رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کر رہا ہے، تو اسلام نے جہاد رکھا. اب اس کو کاٹ کے الگ کر دو تاکہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اس کے مہلک جراثیم نہ جائیں. تو یہ ایسا ہے جیسے آپریشن میں جسم کا حصہ کاٹا جاتا ہے، باقی جسم محفوظ ہو جائے. جہاد کے ذریعے باقی جگہوں میں امن کو لایا جاتا ہے. تو لوگوں نے جہاد کا غلط تصور دیا، کفار نے، مستشرقین نے، ورنہ جہاد کا مقصد قرآن خود کہتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن پہ ظلم کیا گیا ہم نے انہیں اجازت دی کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لیں، اپنے حق کا دفاع کریں. نمبر 72، قناعت کا فقدان ہو جانا. قناعت کا فقدان. سلف کی زندگی میں قناعت بہت تھی، اللہ نے جسے جو دیا وہ اس پہ راضی تھا.
آج قناعت کی کمی ہے، یعنی انسان حرص میں پڑا، جو ہے وہ زیادہ کے پیچھے لگ گیا، اپنی آمدنی ہے تو اس میں وہ حرام کی طرف گیا، پریشان ہو گیا۔ ورنہ اللہ نے جتنی آمدنی دی ہو کوئی اسی پہ قناعت کرے، اپنی ضرورتوں کو اپنی آمدنی کے اندر لے کر آئے، اسی میں محدود کرے کہ گویا میری ضرورتیں ہیں تو تنخواہ 40,000 ہے، 50 ہے، وہ اسی میں اپنی ضرورتوں کو لائے، قناعت میں آئے تو انشاءاللہ وہ پریشان نہیں ہوگا۔ پریشان وہی ہوتا ہے جو قناعت کو چھوڑ دیتا ہے۔ سلف کی زندگی میں قناعت تھی۔ نمبر 73، شکر گزاری کا کم ہو جانا۔ شکر گزاری کم ہو گئی۔ آپ سلف کی زندگی دیکھیں، ان میں شکر بہت تھا، اللہ کی نعمتوں پہ ہر وقت شکر، زبان سے شکر، اعمال سے شکر۔ شکر کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ زبان سے شکر، الحمدللہ۔ دوسرا شکر کا درجہ اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں ان کو اسی کام میں لگانا، یہ شکر ہے۔ آنکھ کو لگانا اسی کام میں جس کا اللہ نے حکم دیا، بد نظری سے بچانا یہ شکر ہے۔ کان جس کام کے لیے دیے، زبان جس کام کے لیے دی، اعضاء جس کام کے لیے دے، ہر عضو کو اسی میں استعمال کرنا یہ شکر ہے۔ اس کو نافرمانی میں استعمال کرنا یہ ناشکری ہے۔ اسی طرح شکر تیسرا یہ ہے کہ اس شکر کا بدلہ ادا کر دینا۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، اس کا بدلہ تلاوت کرتے رہے، زبان ہے اس کا بدل ذکر و اذکار جاری ہے، تو اس نعمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور جب ناشکری ہو تو خود قرآن میں وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر ہوگا نعمت میں اضافہ، ناشکری سے نعمت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نعمت اللہ دے شکر کریں۔ الادب المفرد میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا کسی کے ہاں ولادت ہوئی ہے، وہ یہ نہیں پوچھتی لڑکا پیدا ہوا لڑکی، یہ پوچھتی تھی الحمدللہ صحیح سالم پیدا ہوا ہے، ناقص تو پیدا نہیں ہوا۔ وہ کہتے جی صحیح سالم ہے، فرماتی ہیں اللہ کا شکر ہے۔ بچے کا صحیح سالم ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے، بیٹا ہو تب بھی بڑی نعمت ہے، بیٹی ہو تب بھی نعمت ہے۔ فرماتی تھی یہ سوال نہ کرو بیٹا ہے بیٹی ہے، جو بھی اللہ نعمت دے صحیح سالم ہے، اعضاء مکمل ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو میں نے عرض کیا سلف میں شکر گزاری بہت تھی، بعد والوں میں ناشکری عام ہو گئی، اس لیے دن بدن تنزلی ہوئی۔ نمبر 74، حکمت کے بجائے شدت آ گئی۔ حکمت کے بجائے شدت آ گئی۔ سلف میں دیکھو جب بھی وہ کوئی کام کرتے تھے حکمت تھی، حضرات سلف تھے، صحابہ تھے، اور بعد والوں میں شدت سختی آ گئی۔ یعنی کوئی دین کی دعوت دے رہا ہے اس میں بھی سختی ہے، باپ ہے اولاد کو سمجھا رہا ہے اس میں بھی سختی ہے۔ سلف میں دیکھیں حضرت لقمان بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کتنی محبت سے، یا بنیا پیارے بیٹے، ہر دفعہ کا پیارے بیٹے پیارے بیٹے، کتنی محبت سے سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک والد کو سمجھا رہے ہیں یا ابتی، پیارے ابا جان۔ آج اگر باپ بیٹے کو بلاتا ہے گالی دے کے بلاتا ہے، خبیث ہے، کنجر ہے، بے غیرت ہے، تو اس کے دل میں کہاں والد کی محبت ہوگی؟ بیٹے کے دل میں والد کے لیے نہیں ہے، وہ والد کو ابا جان کہہ کر نہیں، ابو جی کہہ کر نہیں، غلط غلط ناموں سے پکار رہا ہے، تو شدت سختی آئی۔ اسی طرح دعوت کے کام میں جہاں دین کی دعوت نرمی محبت سے، اب حقارت بیان کی جاتی ہے، فلاں اس گناہ میں پڑا ہوا ہے، فلاں اس گناہ میں پڑا ہوا ہے، اور بھائی کیا معلوم کس کا کون سا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے؟ اصل چیز تو قبولیت ہے۔ تو اس لیے ہم دوسروں پر فوراً حکم لگا دیتے ہیں اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، ہو سکتا ہے ہم نے اس کو گناہ کرتے دیکھا، توبہ کرتے نہیں دیکھا، اللہ کے ہاں توبہ کر لے، اللہ ماضی کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا فرعون کو جا کر دعوت دو، نرمی سے دعوت دو، ہو سکتا ہے وہ نصیحت سے فائدہ لے لے۔ تو جب فرعون کو نرمی ہے باقیوں کو بطریقہ اولا نرمی ہے۔ تو سلف میں جو دین پھیلتا جا رہا تھا اس میں حکمت تھی، نرمی تھی۔ آج دیکھنے میں آتا ہے شدت ہے، سختی ہے، فتوے لگانا ہے، بہتان لگانے ہیں، دوسروں کی دل آزاری کرنی ہے، اس کے نقصانات سامنے آئے۔ نمبر 75، عمل کے بغیر وعظ کرنا۔ عمل کے بغیر وعظ کرنا، یعنی آج امت میں عروج تھا، جو وعظ کرتا تھا، نیکی کی بات کرتا تھا، پہلے خود عمل کر کے کرتا تھا، اور آج یہ ہے کہ وعظ ہے لیکن بغیر عمل کے ہے، اس لیے اس میں تاثیر نہیں ہے۔ یعنی اگر باپ بیٹے سے کہتا پہلے خود عمل کرتا پھر بیٹے سے کہتا، یعنی بیٹے سے کہہ رہا بیٹا نماز پڑھ تو باپ خود نمازی ہے، بات میں اثر تھا۔
بیٹے سے کہتا بیٹا جھوٹ نہ بول، خود بچ رہا ہے، بات میں اثر تھا۔ ماں بیٹی سے کہے کہ بیٹی تلاوت کر، بیٹی دیکھتی ماں خود آنکھ کھلتی ہے فجر کے بعد تلاوت کر رہی ہے، اثر تھا۔ ممبر سے بیان کرنے والا جس چیز کی اہمیت بیان کر رہا ہے وہ اس کی اپنی زندگی میں ہے، بات میں اثر ہے۔ آج یہ ہوا واعظ کرنے والے تو بہت ہیں، ہر آدمی دوسرے کو تقریر کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، بولنے کے لیے سب تیار ہیں۔ 4 آدمی کھڑے، 3 بول رہے ہیں، یہ بھی بول رہے وہ بھی بول رہے، سن کوئی نہیں رہا۔ یعنی بولنے والے زیادہ ہیں، عمل والے کم ہو گئے۔ وہ عمل جس کے پیچھے عمل کے ساتھ دعوت تھی اس میں تاثیر تھی۔ صحابہ کی دعوت خاموش دعوت تھی، صحابہ عمل سے دعوت کرتے تھے، ہماری طرح لمبی چوڑی بات نہیں کرتے تھے۔ ان کا کردار، ان کی وضاحت، ان کی گفتگو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ ایک جماعت گئی فرانس، تو ایک ساتھی بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہوئے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے۔ اب وہاں جو نرس خدمت کرنے والی تھی، ڈاکٹرانی تھی، تو غیر مسلم تھی۔ اب وہ جو خدمت کے لیے آتی، انجیکشن لگانا ہوتا یا ڈرپ لگانی ہوتی، خون لینا ہوتا، جب بھی وہ آتی اس نے نظریں جھکائی بھی ہوتی، نظر نہیں اٹھاتے، اپنا ذکر کرتے۔ وہ 1 دفعہ آئی، 2 دفعہ، 3 دفعہ، حیرت میں پڑ گئی کہ ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے کہ کوئی اس طرح لڑکی ہو تو غیر مسلم تو اس کو گھور گھور کے دیکھتے رہتے ہیں، معاذ اللہ غلط حرکت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا شخص ہے، میں جب بھی اس کے پاس آئی ہوں، وارڈ میں اکیلی ہوں، تنہا ہوں، یہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ تو اس نے کہا آپ ہو کون، تعارف کرا۔ اس نے بتایا میں مسلمان ہوں، ہم دعوت کے لیے یہاں آئے ہیں۔ جب اس کو دعوت دی وہ اتنی متاثر ہوئی، وہیں کہا کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ دیکھو یہ ہے دعوت عمل سے۔ ابھی اس نے دعوت نہیں دی، اس کا عمل دیکھ کر وہ ایمان لے کر آ گئی۔ تو سلف میں یہی بات تھی، عمل کے ذریعے دعوت تھی۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں ایک واقعہ، ایک جماعت چلی گئی نیو یارک میں۔ اب یہ لوگ کھانے کا ٹائم ہوا، دسترخوان ڈالا تو سامنے سے دیکھا کہ چند شیعفام حبشی وہ گزر رہے تھے، تو انہیں بلایا چلو یہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ تو وہ پہلے آ نہیں رہے تھے، کہا نہیں ہمارے ساتھ صرف کھانا کھاؤ۔ انہیں بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا دسترخوان پہ، اب محبت سے سب کو سالن ڈال کے دیا، انہوں نے کھایا، پھر ان کے ہاتھ دھلائے، جس برتن میں انہوں نے کھایا انہوں نے اسی برتن میں بچا ہوا انہوں نے کھایا، پانی گلاس میں ڈال کے دیا وہی انہوں نے پیا، بڑی محبت سے پیش آئے، ان کے ہاتھ دھلائے۔ تو اس اعزاز و اکرام سے اتنے متاثر ہوئے تو وہ کہنے لگے ہماری ماں نے کبھی ہمیں اتنی محبت سے کھانا نہیں کھلایا جتنا آپ لوگوں نے ہمیں کھلایا۔ آپ ہو کون؟ کہا جی مسلمان ہیں۔ کس کی دعوت دیتے ہو؟ اسلام کی۔ تینوں کے تینوں نے کلمہ پڑھایا، تینوں مسلمان ہو۔ اسلام کے احکامات نہیں بتائے، صرف دسترخوان پہ کھانا کھلائے، کچھ کھانا کھانے سے متاثر ہو کے ایمان لے کر آ گئے۔ تو میں نے عرض کیا سلف کے عروج کی وجہ عمل تھا، اور ہماری تنزلی کی وجہ دعوت ہے، پیچھے عمل نہیں ہے، کردار نہیں ہے، راتوں کا اٹھنا نہیں ہے، اللہ سے مانگنا نہیں ہے، اخلاص و للہیت نہیں ہے، اس لیے وہ اثر نہیں رہا۔ یہ 75 اسباب میں نے عرض کر دیے، 25 باقی رہ گئے، زندگی رہی تو آئندہ اتوار کے درس میں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ خفیہ علانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔